السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مون حسان اسپیچز۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور آج ہمارے ساتھ محمد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ بیان کریں گے۔ آئیے آپ سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور پیارے نبی کیسے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت زیابہ کا تذکرہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کا تذکرہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور انداز گفتگو بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور رہن سہن کو بتاؤں اور اپنے اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات کروں، انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور اضطراب و محنت و کوشش کا تذکرہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق اور شوق شہادت کو بتاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الرسول تاج الاولیاء سید الاولین والآخرین ہونے کا بیان کروں اور افضل کائنات ہونے کا بیان کروں۔ بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بالکل لمبا تھا نہ بالکل پست قد، بلکہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن مجمع عام میں سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح، نہ بالکل گندم گو کے سانولا پن آ جائے، بلکہ چودھری رات کے چاند سے زیادہ روشن پر نور اور ملاحت لیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچ دار، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا، اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں، اور 66 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں پھرتیلا پن اور جماؤ تھا، سینہ نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں منڈوں کے درمیان کے دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ فاصلہ تھا، اور گویا سینہ مبارک چوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گلائی چہرے انور میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن نہیں گھماتے بلکہ اسی کی طرف ہی رخ کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ دریا دل تھے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و جلال سے ہیبت دہ اور مرعوب ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب کمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب کمال نہ دنیا نے دیکھا نہ دیکھے گی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی پاکیزہ زندگی تھی، اور نبوت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن و کمال پیدا ہوا تو اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت دار، سب سے بڑے عابد الزاہد، سب سے زیادہ عابد الزاہد، سب سے زیادہ راس الاتقیاء، سب سے زیادہ سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیادار، با اخلاق و با کردار، سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے تھے، اور اب سب پر شفیق رحم دل تھے، مظلوموں، بے کسوں، کمزوروں، لاچاروں کے ملجا و ماں تھے، سب کے ددرس، سب کی فریاد پہچاننے والے تھے، نہ کسی پر الزام لگایا، نہ تانا و تشنیع کی، نہ کسی کا برا چاہا، نہ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، عہد پکا کے عہد کے پابند، امانت و دیانت میں یکتا، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے منتظم، سب سے بڑے مدبر،
सबके हकूक अदा करने वाले, ना दुनिया की भलाई के लिए बेचैन वबा करार। और आप वसल्लम के इखलाक कुरान थे और कुरान मजीद आप वसल्लम की हयात मुबारक की शक्ल में मजसम हो चुका था। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप वसल्लम के इखलाक कुरान थे और खुद हजूर पाक वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इसलिए मखसूस दिया गया हूँ ताकि हस्न इखलाक की तकमील करूँ। और इसमें इल्लामा इकबाल का क्या खूब शेर कहा इल्लामा इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ और आखिर में एक शेर पढ़ूंगा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है मेरे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक जितने भी लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।